السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء و طالبات، المنادی آن لائن میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ آج کے اس کلاس میں اردو گرامر کے تعلق سے معروضی سوالات لے کر حاضر ہیں۔ اگر آپ STET 2026 اور BPSC TRE 4 کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ کلاس آپ کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہوگا۔ زیادہ معروضی سوالات تو نہیں ہے، مختصر ہے۔ گزارش ہے کہ پورا ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آج کا پہلا سوال ہے، زبان کو درست طریقے سے لکھنے اور سمجھنے کے اصول و قوانین کو کیا کہا جاتا ہے؟ قواعد کہا جاتا ہے، املا کہا جاتا ہے، لسانیات کہا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے آپشن نمبر اے، قواعد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اصول و قوانین، قواعد کے اندر اصول و قوانین کی یعنی کہ زبان کو درست طریقے سے کیسے لکھا جائے اور کیسے پڑھا جائے، اس تعلق سے اصول بیان کیے جاتے ہیں اور قوانین بیان کیے جاتے ہیں قواعد کے اندر۔ املا کا تعلق الفاظ سے ہے، املا کا تعلق الفاظ سے ہے، اور لسانیات کا تعلق زبان سے۔ قواعد کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی زبان کو درست طریقے سے لکھنے اور سمجھنے پڑھنے کے تعلق سے اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، بیان کی جاتی ہے۔ تو آپشن نمبر اے اس کا درست جواب ہوگا۔ زبان کو درست طریقے سے لکھنے اور سمجھنے کے اصول و قوانین کو قواعد کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، قواعد میں کسے اولیت حاصل ہے؟ حروف، جملے، معنی، آواز؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی۔ قواعد میں جو اولیت حاصل ہے وہ آواز کو ہے، اول درجہ آواز کا ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 پہ جو ہے وہ حروف کو ہے۔ آواز سے، آواز جب باہر آتی ہے تو اس سے حرف بنتے ہیں، اور انہی حروف سے الفاظ بنتے ہیں۔ حروف کے مجموعے سے الفاظ بنتے ہیں، اور الفاظ کے مجموعے سے جملے بنتے ہیں، اور جملے سے پھر اقتباس اور پیراگراف وغیرہ بنتے ہیں۔ تو قواعد میں کسے اولیت حاصل ہے؟ وہ ہے آواز کو اولیت حاصل ہے۔ آپشن نمبر ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سادہ آوازوں کو تحریری علامات میں لانے کا نام ہے؟ ہجا، اقتباس، الفاظ، جملے؟ اس کا بہتر اور صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے، ہجا۔ سادہ آوازوں کو جب تحریری علامات میں لایا جاتا ہے تو وہ ہجا یا حروف بنتے ہیں، حروف کو ہی ہجا بھی بولتے ہیں۔ تو سادہ آوازوں کو تحریری علامات میں لانے کا نام ہجا ہے۔ اقتباس تو تب بنتے ہیں جب الفاظ سے جملے بنتے ہیں، اور جملے سے اقتباس اور پیراگراف بنتے ہیں۔ پہلا نمبر آواز کا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا نمبر حروف کا ہے۔ تو دوسرا نمبر جو ہے وہ حروف کا ہے۔
اور نمبر 3 پہ الفاظ کا ہے، الفاظ، آواز، حروف، الفاظ. اور نمبر 4 الفاظ سے جملے. اور نمبر 5 اقتباس اور پیراگراف، جسے کہہ سکتے ہیں پیراگراف وغیرہ. تو سادہ آوازوں کو تحریری علامات میں لانے کا نام حجہ ہے. آپشن اے اس کا درست جواب ہوگا. اگلا سوال ہے، ایک سے زیادہ ملی ہوئی آوازیں، ایک سے زیادہ، ایک آواز ہوگی تو اس سے ایک حرف بنے گا، ایک آواز سے ایک حرف، ٹھیک ہے. لیکن جب چند حروف ہو، یعنی چند آوازیں الگ الگ ہوں اور ملی ہوئی ہو، جیسے مان لیجئے زبان ایک لفظ ہے، اس میں زا ہے، پلس میں با ہے، پلس میں الف ہے، اس کے بعد نون ہے، اس کا مجموعہ ہوا زبان، ٹھیک ہے. تو ایک سے زیادہ ملی ہوئی آوازیں جن کی تحریری شکل یا علامات کیا کہلاتی ہیں؟ الفاظ کہلاتی ہیں. یہ ایک لفظ بنا، ایک لفظ بنا. تو آواز سے ایک سے زیادہ ملی آوازیں جن کی تحریری علامات کیا کہلاتی ہیں؟ الفاظ کہلاتی ہیں. آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا. نمبر 5 قواعد کے کس حصے میں الفاظ کی تقسیم، گردان اور اشتقاق سے بحث ہوتی ہے؟ صرف، نحو، لسانیات، علم بیان. اس کا درست جواب ہے آپشن اے، صرف میں الفاظ کی تقسیم، یعنی کہ الفاظ کی تقسیم یعنی ساخت، تقسیم یعنی ساخت اس کے، اور گردان، ٹھیک ہے. جیسے تقسیم کا مطلب کہہ سکتے ہیں، جیسے انگلش میں پارٹس آف اسپیچ، بعض الفاظ جیسے ایک ہی لفظ ہے وہ اسم ہے، ضمیر بن سکتا ہے، نہیں فعل ہے، حرف ہے. تو الفاظ کی تقسیم ہو سکتی ہے. تو قواعد کے کس حصے میں الفاظ کی تقسیم یعنی الفاظ کی بناوٹ، مذکر، مؤنث، گردان اور اشتقاق، جیسے یہ لفظ کس سے بنا ہے، اس کا جیسے بنیادی لفظ کیا ہے، یہ ان سب چیزوں سے ان سب چیزوں کے تعلق سے جو بات ہوتی ہے وہ صرف میں ہوتی ہے. تو جو صرف کا کام ہے وہی پارٹس آف اسپیچ کا کام ہے. انگریزی میں پارٹس آف اسپیچ، فعل، اسم، حرف، ضمیر، صفت وغیرہ. تو ان سب چیزوں کا تعلق جو ہے نا صرف سے ہے. نحو میں جو بات ہوتی ہے وہ جملے سے ہوتی ہے، نحو میں جملے سے بات ہوتی ہے. چھٹا سوال ہے، بات چیت یا جملے میں لفظوں کا ایک دوسرے سے اور جملوں میں باہمی تعلق کیا کہلاتا ہے؟ بات چیت یا جملے میں لفظوں کا ایک دوسرے سے اور جملوں میں باہمی تعلق، ٹھیک ہے. 1 2 3، تو ایک بات ہو گئی، دو بات ہو گئی، تین بات. بات چیت ہے نا، جملے میں لفظوں کا ایک دوسرے سے تعلق یا جملوں میں باہمی ایک جملے کا دوسرے جملے سے تعلق، سب کیا کہلاتا ہے؟ صرف، نحو، ربط، جملے کا تعلق کیا کہلاتا ہے؟ یہ نحو کہلاتا ہے. نحو میں جملے کے تعلق سے بات ہوتی ہے. نمبر 7 وہ لفظ جس کا تعلق ظاہری شکل سے ہے، الفاظ کی ظاہری شکل سے ہے، الفاظ کی ظاہری شکل سے ہے، اس کا تعلق صرف سے ہے. صرف میں گردان ہوتی ہے، اسی طرح سے الفاظ کی بناوٹ ہوتی ہے،
تو ان سب چیزوں کا تعلق وہ الفاظ کی ظاہری شکل سے ہوتی ہے. تو ظاہری شکل کا مطلب ہے کہ وہ الفاظ کی بناوٹ کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، تو اس کا تعلق صرف سے ہے. نمبر 8 ہے لفظ کا باطن، اس کا معنی مفہوم ہے، اس کی بحث کس میں ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے نحو. نحو میں بات ہوتی ہے لفظ کے باطن اور اس کے معنی و مفہوم سے. ایک لفظ ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ ایک لفظ ہے تو ایک لفظ ہے اور اس کے معنی و مفہوم کیا ہے، تو یہ نحو سے پتہ چلتا ہے. نحو میں اس کے معنی و مفہوم سے پتہ چلتا ہے. نواں سوال ہے اردو قواعد کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ معروف سوال ہے. 5 حصے ہوتے ہیں. قواعد کے 5 حصے ہوتے ہیں: علم حجہ، علم صرف، علم نحو اور علم بیان، اور اسی طرح سے علم عروض. ان 5 حصوں کو جو ہے اردو قواعد کی یہ 5 حصے بیان کیے جاتے ہیں. 10واں سوال ہے علم صرف کو انگریزی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ علم صرف کو انگریزی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو علم صرف کو انگریزی اصطلاح میں ایٹمولوجی بھی کہتے ہیں اور اسی طرح سے مارفولوجی بھی کہتے ہیں. تو آپشن بی اور سی یہ دونوں درست ہے، اسی لیے اس کا صحیح جواب یہاں پہ 1 سے زائد ہونا چاہیے. 1 سے زائد، کہ بی اور سی دونوں درست ہے. آپشن بی اس کا جو ہے بی اور سی دونوں صحیح ہے، اس لیے 1 سے زائد اس کا درست جواب ہوگا. نمبر 11 اعراب اگر آواز کے بڑھانے یا گھٹانے کا کام دے تو کیا کہلاتے ہیں؟ اعراب جو ایک علامت ہوتی ہے، حروف کے اوپر یا نیچے آتے ہیں، اسے اعراب کہتے ہیں. اگر آواز کے بڑھانے یا گھٹانے کا کام دے، اگر آواز کے بڑھانے یا گھٹانے کا کام دے تو یہ حرف علت ہے. حرف صحیح تب ہوتے ہیں جب وہ حروف کے شروعات میں یا حروف کے اخیر میں آئے. لیکن جب اس کا کام ہو آواز کو، یہی ایک نشان ہے، علامت ہے کہ جب یہ بڑھانے یا گھٹانے، آواز کے بڑھانے یا گھٹانے، جیسے بولیں گے قوم، تو قوم میں واو جو ہے نا یہ حرف علت ہو گیا. قوم یہ واو یہ حرف علت ہو گیا، حرف علت ہو گیا. تو آیا تھا کہ پچھلے جب کلاس میں لیے تھے تو اس میں لکھا تھا کہ اردو میں مثل عربی حروف علت 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک محض علامات جیسے زبر زیر پیش ہوتے ہیں، یہ علامات ہو گئے، کیا ہو گیا یہ علامت. اور اسی طرح سے دوسرا ہوتا ہے اصل حروف. کیا؟ اصل حروف میں واو، یا اور اسی طرح سے الف، یعنی الف واو یا، یہ اسے بھی حرف علت کہتے ہیں. اور اسی کے تعلق سے شرط بتایا کہ اگر اس کا کام اعراب کا، یعنی ہے نا اس کا کام اگر آواز بڑھانے یا گھٹانے کے کام دے، اعراب اسے بھی کہتے ہیں تو ایک حرف علت ہو گیا زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور دوسرا ہو گیا اصل حروف جو حروف کی شکل میں آتے ہیں، یہ بھی حروف علت کہلاتے ہیں. یہ حروف علت کی دوسری قسم ہے جب ان کا کام آواز کو بڑھانے یا گھٹانے کا کام ہو، جیسے قوم میں واو کو کھینچ کے پڑھ رہے ہیں. اسی طرح سے اور بھی حرف بول سکتے ہیں، جیسے زبان بولیں گے، زبان میں الف کا کام کیا ہوا؟ آواز کو بڑھانے کا ہوا، با کے ساتھ الف کو کھینچ کے پڑھا جا رہا ہے. اس کو پھر سے لکھتے ہیں زبان. کیا لکھیں گے؟ زبان. زبان میں الف کا کام ہوا با کے ساتھ اس کو کھینچ کے پڑھنا، تو با میں جو الف ہے
وہ حرف علت ہے. الف یہاں پہ حرف علت کا کام ہو گیا. اب اگر اسی طرح سے لکھتے ہیں اردو، اردو، تو اردو میں یہ حرف چونکہ جو ہے شروع میں آئے ہیں، اس کی شرط ہے، تو جب یہ شروع میں آئے تو یہ حرف علت نہیں کہلائیں گے، یہ اصل حروف کہلائیں گے. کیا ہو گیا یہ؟ اصل حروف. اصل حرف کیا ہے؟ اصل حرف ہے. اور یہاں زبان میں حرف علت ہے. کیا ہے؟ حرف علت. اگلا سوال ہے اردو زبان میں کن کن زبانوں کے حروف شامل ہیں؟ ہندی، عربی، فارسی. آپشن ڈی. تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی درست ہوگا، اس لیے کہ اردو زبان میں ہندی کے بھی الفاظ ہیں، عربی کے بھی ہے، فارسی کے بھی ہے، تو آپشن ڈی اس کا درست جواب ہوگا. نمبر 13، اردو میں کتنے حروف خالص عربی کے ہیں؟ تو اردو میں خالص جو ہے عربی حروف کتنے ہیں؟ تو وہ 9 حروف ہیں جو خالص عربی ہے. خالص عربی ہے. جیسے عربی حروف میں لکھیں گے سا، اور اسی طرح سے آ، زال، صاد، زاد، تا. اچھا، میں سے پہلے لکھ لیتے ہیں تا، زا، اور اس کے بعد عین اور قاف. عین، قاف. تو یہ سبھی حروف جو ہیں عربی کے ہیں، اور عربی کے اصلی حروف ہیں یہ. تو آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے. اگلا سوال ہے نمبر 14، عربی زبان میں کل حروف کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن اے 29 حروف. عربی زبان میں کل حروف کی تعداد 29 ہے. آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے. اگلا سوال ہے، عربی زبان میں کون سا حرف اشکال صحیحہ میں شامل نہیں ہے؟ اشکال صحیحہ میں شامل نہیں ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے حمزہ. آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے. حمزہ جو ہے اشکال صحیح، یعنی اس کے صحیح شکل میں جو ہے نا وہ اصل یعنی صحیح حروف صحیحہ میں عربی زبان میں یہ حمزہ شامل نہیں ہے، اس کو شامل نہیں کیا جاتا ہے. اگلا سوال ہے، عربی زبان میں کتنے حروف اصلی ہیں؟ تو اب اصلی حروف کی بات ہو گئی. پہلے تو کل حروف کی تعداد 29 تھی، کل تعداد ہو گئی تھی 29، لیکن حمزہ کو جب اس میں شامل نہیں کیا گیا، تو بچ گئے ٹوٹل 28. تو آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے. نمبر 17 ہے، اردو کا رسم الخط کس زبان کے رسم الخط سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا، کیونکہ اے یعنی فارسی اور سی عربی اور فارسی دونوں کے حروف اردو زبان میں فارسی اور عربی یہ دونوں کے رسم الخط اردو میں رائج ہیں. اردو کے لیے فارسی اور عربی کے رسم الخط مستعمل ہیں. 18واں سوال ہے، ذیل میں کون سا حرف خالص ہندی ہے؟ ڑا، ڈا، ڈال، ٹا. کون سا حروف جو ہے خالص ہندی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے آپشن ڈی اس کا درست جواب ہوگا. یہاں جو جواب دیا ہوا ہے یہ غلط ہے، اس لیے کہ ٹا، ڈا، ٹا یہ تینوں کے تینوں درست ہیں. اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا. آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہے. آج کی کلاس میں یہ ٹوٹل 28 سوالات تھے. آپ کو کیسے لگے اس کا جواب جو ہے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں. انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو میں. جزاک اللہ خیرہ.